رسول اللہ نے، آپ جانتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہ انصاری کو بلایا جو حدیث قصہ کے راوی ہیں، اور ان کو کہا کہ اے جابر تم میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گی، اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے شمائل میری شمائل پر ہیں، یعنی جن کا حلیہ اور لہجہ اور سب کچھ میری طرح ہے، جب جابر تم ان کو دیکھو تو میرا سلام پہنچانا ان تک۔ ذرا غور کیجیے گا بہت، یہ رسول اللہ نے جو سلام پہنچایا امام الباقر علیہ السلام، کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں، میں نے جس آیت کی سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی، کہ جنتی جو ہوں گے نا، وہ اپنی ہم و ازواجہم، وہ اپنی وائفز کے ساتھ فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے شیڈز میں آرام سے۔ جنت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سورہ یاسین میں، لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ہر قسم کے فروٹس ہوں گے، ولہم ما یدعون، جو مانگیں گے مل جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، پھر انہیں پروردگار مہربان کی جانب سے سلام پہنچایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سلام پہنچائے گا اپنا۔ جسٹ امیجن، آپ سے کوئی مومن کہتا ہے السلام علیکم، اور آپ سے اللہ تعالیٰ کا السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلام ہے نا، اس کا مطلب ہے تم پر لٹرل میننگ میں اور پریکٹیکلی سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہم تو السلام علیکم کہتے ہیں دعا کے لیے کہ آپ پر، وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا، سرسری کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی سلام کرنے کے آداب میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے کون سا مومن ہے، اس سے کیا فائدہ نکل سکتا ہے، بسا اوقات، ہمیشہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیچارے ایسے ہی کسی لو اسٹیٹس والے نے سلام کر لیا تو بسا اوقات ہم 1.5 انچ کی گردن خالی لاتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے صحیح، اور باقی اگر کسی نے ایسا کہ جس میں کوئی کام نکل سکتا ہے، کوئی سوشلی کسی اسٹرانگ پوزیشن پر ہے، تو ہم اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ سلام جو ہے وہ پتہ نہیں امام حسین کے لیے یا غلام حسین کے لیے، فرق ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا شک، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور سب کو توفیق دے انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے سلام، یہ جو امام محمد باقر علیہ السلام تک سلام آیا نا رسول اللہ کا، گویا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہے۔ رسول اللہ وما ینطق عن الہویٰ، وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ہاں، اب جب رسول اللہ کا سلام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے حضور یہ کہنا چاہتے ہیں تو میرے اس فرزند سے جو شے ملے نا، قرآن کی تفسیر ملے، حدیث ملے، فقہ ملے، اخلاقیات کچھ بھی ملے، میرے اس فرزند سے جو تمہیں ملے اس پر میری سلامتی کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، یعنی یہاں کوئی فلو، کوئی نقص کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ میری جانب سے خیر ہی خیر ہے، رسول اللہ کی سلامتی کی مہر ہے۔ اچھا جب یہ ہوا واقعہ، اچھا اس واقعے کو میں آپ سے کہوں فقط شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، اولاد رسول تو مانتے ہیں نا تمام اہل سنت امام محمد باقر کو، امام مانے کہ نہ مانے، اولاد رسول تو سبھی مانتے ہیں۔ تو چونکہ شاید ریکارڈ بھی ہو رہا ہو تو میں اس کے لیے ریفرنس آپ کے پاس یا کہیں پہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا تو نوٹ رہ جائیں گے۔ علی بن ابو بکر ہیثمی نے مجمع الزوائد میں والیوم نمبر 10 پیج نمبر 22 پہ لکھا ہے۔ سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی حنبلی نے معجم الاوسط والیوم نمبر 6 پیج نمبر 304 پہ لکھا ہے۔ علی بن حسن بن ہبت اللہ شافعی دمشقی جو معروف ہے ابن عساکر کے نام سے، انہوں نے اپنی شرح آفاق کتاب تاریخ دمشق والیوم نمبر 57 پیج نمبر 215 پر لکھا ہے۔ محمد بن عبد الکریم شہرستانی نے ملل و نحال پیج نمبر 147 پر لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس فرزند کو سلام کہلوایا۔ یہ سارے میں نے پہاڑ جیسے نام لیے علماء اہل سنت کے، بڑے بڑے علماء کے۔ تو جناب آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے اماموں کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کاش بنی بات پہنچ سکے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک محترم ٹائٹل ہے، یہ کوئی برا ٹائٹل نہیں ہے، ہم نے اپنے ذہن میں پتہ نہیں سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی ٹیڑھی میڑھی چیز تو نہیں ہے کہیں، نہیں، یہ بھی ایک بڑا مقام ہے، رضوان خدا احمد علیہ السلام کے پاس بھی، لیکن جو علیہ السلام سلام پہنچنا رسول اللہ کا اور خود خدا کا سلام ہو ان پر، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ون آف دا ریزنز یہ واقعہ ہے، جب رسول اللہ اپنے بیٹے محمد باقر کو سلام کہلوائیں تو ہم سنت رسول کی ادائیگی میں انہیں علیہ السلام نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں گے ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کو؟ بات واضح؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا اس کے اوپر ایک قرآنی دلیل بھی ہے، میرے پاس وقت ہے تھوڑا سا بھی۔
علامہ ہلی کا ایک بڑا مشہور مناظرہ بھی ہے، اور شاہ خدا بندہ کے جو سنی المذہب تھا، اور 709 ہجری میں علامہ ہلی کے زبردست مناظروں کی وجہ سے ایران میں وہ شیعہ ہوا، اس کے بعد ایران میں شیعت سٹارٹ ہوئی، ورنہ تو ایران میں جو ایکچوئل مذہب تھا وہ سنی المذہب تھے، اور مصر میں شیعہ مذہب زیادہ تھا، اور بعد میں وہ سنی زیادہ تر وہ اس کنورژن کی طرف چلے گا، اور ایران میں اس کے برعکس ہوا۔ اس کی ایک اپنی پوری ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل میں بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ علامہ ہلی کا ایک مناظرہ اس وقت ہوا، سید موصلی ایک صاحب تھے، ہے سید، آج بھی آپ کو بہت سارے سادات نظر آئیں گے کہ جو اہل سنت برادران میں سے، اس کی پھر اپنی ریزنز ہیں کہ بعض ہو سکتا ہے کہ فور فادرز نے تقیہ کرنے میں کچھ ایکسٹریم سے ایسا کام لیا کہ ان کی اپنی اولادوں کو بھی بعد میں نہ پتہ چل سکا کہ اصل مذہب کیا ہے، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ تقیہ بھی دین کا حصہ ہے اور تبرہ بھی دین کا حصہ ہے، ان دونوں کو اپنے اپنے مقام پر ہمیں احتیاط سے اس پر ایسے عمل کرنا ہے کہ تقیہ بھی باقی رہے اور تبرہ بھی باقی رہے۔ بہرحال سید موصلی، اب وہ موصلی لیکن کافی زیادہ شیعوں سے ہیٹریڈ تھا ان کے دل میں، سید موصلی کے دل میں۔ اب علامہ ہلی سے ان کا مناظرہ ہو رہا ہے، تو سید موصلی کہتے ہیں علامہ ہلی سے، کیا شان ہے علامہ ہلی کی، مولا علیہ السلام کے حرم مطہر میں جو قریب ترین دفن ان میں سے ایک علامہ ہلی ہیں، تو سید موصلی کہتے ہیں کہ یہ آپ شیعہ حضرات رسول اللہ پر درود و سلام کے علاوہ اور دوسروں پہ درود و سلام کیوں بھیجتے؟ رسول اللہ پہ بھیجیں خالی، اوروں پہ کیوں صلوات بھیجتے ہیں آپ؟ تو علامہ ہلی نے کہا کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، آپ کے ذہن میں دلیل رہ جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے وہ مشہور آیت پڑھی سورہ بقرہ کی 155 سے 157 تک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے خوف سے، بھوک سے، اولاد سے وغیرہ وغیرہ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے رسول خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، صابرین کا ایک مقام ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف جانے والے۔ یہ صابرین کون ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مرتبہ صلوات کا لفظ استعمال کیا، ایک اسپیسیفک رسول اللہ کے لیے اور ایک صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہ ہے صبر کرنے والے کہ جن پر درود و سلام ہے اللہ کی طرف سے، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو علامہ ہلی نے کہا کہ صبر کرنے والوں پر درود و سلام ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ہم اولاد رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا اپنی انتہا پر، یہ قرآن سے ایک دلیل ہے۔ تو سید موصلی نے پوچھا کہ انہوں نے کیا صبر کیا، کس بات پہ صبر کیا، یعنی کون سے ایسے مصائب تھے کہ آپ ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں؟ تو علامہ ہلی نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت تو ان پر یہ گزری کہ ان کی نسل میں ایک تجھ جیسا آدمی ہے کہ جو منافقوں کو ترجیح دیتا ہے آل رسول پر، کیا اس پر صبر کرنا نہیں بنتا؟ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو انہوں نے ایک تو سورہ بقرہ کی آیت سے ثابت کیا، احادیث تو بہت ساری ہیں اس آیت سے بھی، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ رسول اللہ نے خود سلام بھجوایا، جب رسول اللہ کا سلام پہنچا امام محمد باقر علیہ السلام تک، تو آپ جانتے ہیں کیا اس کی اہمیت ہے، فدمعت عینا ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور فرمایا یا جابر علی ابی رسول اللہ السلام، میرے بابا رسول اللہ پر سلام ہو، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان باقی ہیں اس وقت تک، وعلیک یا جابر بما بلغت السلام، اور اے جابر یہ جو تم نے ہم تک سلام پہنچایا نا ہمارے جد کا، اس کا تحفہ یہ ہے کہ ہم بھی تم پر اب سلام بھیج رہے ہیں۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی جانب سے میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، اسی واقعے میں امام باقر نے کہا کہ اے جابر وہ لوح، یعنی وہ تختی سلیٹ جو تمہیں میری جدہ سے ملی تھی، جس پر ہم ائمہ کے نام لکھے ہوئے، وہ لیتے آئیے گا اپنے ساتھ۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ انصاری لے کر آئے۔ جابر نے کہا کہ کیا میں پڑھوں یہ لوح اور آپ تصدیق کریں گے؟ امام نے کہا نہیں، ہم پڑھیں گے اور اے جابر تم تصدیق کرتے جاؤ۔ کیوں کیا امام نے ایسا؟ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ ان کو سلام کہا، ایسا پروٹوکول دیا، کیوں؟ اس لیے یہ آج تک اس میں ایک درس ہے، اگر امام کے ساتھ کوئی نیکی کرے نا تو ائمہ اسے کچھ ایسا عطا کرتے ہیں کہ اس کے مرتبہ ولایت کو ایک درجہ اور بڑھاتے ہیں امام۔
اضافہ کرتے ہیں، اس کے مقام اسٹیٹس میں اضافہ کرتے ہیں. مثلا امام جعفر صادق السلام نے کہا کہ تم رمضان المبارک میں اس خاص تعداد میں روزانہ انا انزلنا پڑھو گے نا تو تم خواب یا بیداری میں کوئی ایسی چیز دیکھو گے جو تمہیں ہماری ولایت سے اور قریب کر دے گی. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ تم نے سورہ انا انزلنا کی کثرت پڑھی نا، جس میں ہماری جدہ کے فضائل ہیں، لیلۃ القدر بی بی فاطمہ ہے، آخری حجت قائم آل محمد کا ذکر ہے سورہ انا انزلنا میں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. تم نے یہ سورہ پڑھا نا کثرت سے، اب ہم تمہیں کوئی ایسی چیز عطا کریں گے جو تمہیں ہماری ولایت سے اور قریب کر دے گی. اور یقین جانیں امام کی جانب سے اس سے بہتر کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ اور آپ کے بچوں کو اپنی ولایت سے اور قریب کر دے. اس سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں ہے امام کی طرف سے. سبحان اللہ.